کہ 1965 ہو یا پھر 2019 ہو، جب چیک کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے بھارت کی جانب سے، اس کو اسی زبان میں بھرپور جواب ملا ہے. روایتی پرانے طرز ہو یا اب جدید جو سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ بھرپور قسم کا جواب آیا ہے، اور اس کے بعد پھر واپسی کرا انہوں نے اسی طرح سے لیا. ہم نے تو خود پھر واپس بھی بھیجا ہے ابھینندن جیسے ایک کریکٹر کو. اچھا، ایک چیز میرے لیے بڑی انسپائرنگ ہوتی ہے کامران صاحب، وہ ہے کہ اس وقت پاکستان اپنے ایروناٹیکل کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی پچھلے 8-10 سال سے کام کر رہا ہے، JF-17 تھنڈر. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو آپ کی فضائیہ کا، پاکستان کا بلکہ بڑا فخر ہے. تو یہ جو ایک اضافہ ہے، آپ سمجھتے کہ یہ کتنا زیادہ ممتاز کرتی ہے، بہتر کرتی ہے پاک فضائیہ کو، جو خود اپنے انحصار کر کے ہم نے یہ طیارے تیار کی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایئر فورس از اسینشلی ویری اسکل انٹینسو اور ٹیکنالوجیکل انٹینسو ہے. تو جیسے ہی اس کے اندر کوئی جدت کہیں آپ کے کراس دا فینس آتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ایٹ پار آنا ہوتا ہے. تو JF-17 کی انڈکشن ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک بڑا اچھا قدم ہے جو کہ اس کامبیٹ ٹیم کو اور کامبیٹ پوٹینشیل کو بڑھاتا ہے. اور جیسا کہا جاتا ہے یو فائٹ لائک یو ٹرین. تو ٹریننگ ہی ہے، جس طرح وہ بات کر رہے تھے، ٹریننگ اتنی اچھی ہے ڈیورنگ دا پیس دیٹ وی بلیڈ لیس ان وار. دا مور یو سویٹ ان پیس دا لیس یو بلیڈ ان وار. تو ڈیفینیٹلی with the integration of JF-17, F-16 and the state-of-the-art radar system that we operate, so definitely we are at par with our enemy, or anytime we are always ready, combat ready. اچھا، ایک چیز میں یہاں جاننا چاہوں گا، ہمیں بڑا وہ شوق ہوتا تھا کہ جب وہ ویڈیوز چل رہی ہوتی تھی فضائیہ کے، ایئر فورس کی، تو ریڈار کے سسٹم جب چل رہے ہوتے تھے میرے لیے بڑے اٹریکشن ہوتا تھا. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کتنی یہ کیپیسٹی پاکستان کی، جسے آپ بات کریں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریڈار سسٹم ہے، کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ کیچ کر رہے ہیں، کہ کوئی بھی انیوژل کوئی مومنٹ ہے اس کو. جو کہتے ہیں نا کہ فریڈم کی کاسٹ جو ہے وہ سرویلنس ہے، ویجیلنس ہے. ویجیلنس از دا کاسٹ. تو وی ایز این ایئر ڈیفینس آپریٹرز ویجیلنس از ایشورڈ فرام دا نارتھ ٹو دا ساؤتھ ان دا سیز. تو آل دا ٹائم جو ریڈار سسٹم ڈیولپ ہوئے ہیں انہوں نے اٹ ہیز دی ایبلٹی ٹو سی اکراس دا فینس ایٹ مچ لارجر رینجز. وہاں سے ہم تھریٹ ریکگنائز کرتے ہیں. ہمارے پاس اس طرح پائلٹس ہوتے ہیں جو ایئر ڈیفینس الرٹ پہ ہوتے ہیں، جو ود ان منٹس دے آر ایبل ٹو ٹیک ایکشن آن آر کال. تو ایسا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی رات ہوگی، دن ہوگی، عید ہوگی یا بارش ہوگی تو وہ پروٹیکشن نہیں ہوگی. ویجیلنس از انشورڈ 24/7. مطلب وہ تو آٹومیٹکلی ہے کہ وہ چیزیں وہ چل رہی ہیں. بالکل. ہم آپ سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی اور کچھ پاک فضائیہ کے فخر پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے سینئر اینکر پرسن محمد اسامہ غازی نے بھی جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے. اسامہ، بہت شکریہ. کل بھی ہمارے ساتھ آپ دفاع پاکستان میں ملک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں موجود تھے. آج یوم فضائیہ ہم اس فخر کے ساتھ مناتے ہیں کہ 1965 میں جس طرح سے پاک فضائیہ نے اپنی عددی برتری کے حساب سے بہت کم تھے اور بھاری ایک دشمن کو شکست دی، اور وہ خاص طور پر پنجاب کے مختلف بارڈرز، مختلف ایریاز موجود تھے. آج یوم فضائیہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. وہ سرفراز رفیقی صاحب کے شروع ہوتی ہے اور حسن صدیقی صاحب کی جاں فشانی تک وہ آ کر ختم نہیں ہو رہی ہے. مطلب اس کی کنٹینیوٹی ہے. آپ کیا کہیں گے سر آج کے دن؟ دیکھیے مدثر، چونکہ اس چیز کا ہمیں اتنا علم نہیں ہے، ہمارے تو ہیروز، ہمارے غازی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں سن کر ہم اپنے ایمان کو، اپنے جذبوں کو، وطن سے محبت کو تازہ کرتے ہیں اور شہداء کی قربانی کو سراہتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے جو فضائیہ ہے اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، حالت جنگ یا ویسے بھی آپ دیکھیے کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے فضائیہ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور دن بدن آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی صرف زمین پر جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن اب سب سے امپورٹنٹ فضا ہوتا ہے، فضائی جو آپ کی پاور ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مسلسل اپنے آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ دینا اور جو منیمم ڈیٹرنس ہے وہ قائم رکھنا. اب پاکستان دیکھیے الحمدللہ کہ ہمارے پاس جو نیوکلیئر وار ہیڈ ہے اس کو لے جانے کی صلاحیت بھی ہمارے پاس ہے. اور جس طرح آپ نے بڑا اچھا کیا کہ حسن صدیقی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، تو یہ بتاتے ہیں کہ جو ایم عالم سے داستان شروع ہوتی ہے، جس طرح آپ نے سرفراز رفیقی صاحب اور دیگر، یعنی اتنے نام ہیں الحمدللہ، اتنے نام ہیں کہ آپ کس کی بات کریں گے. جس طرح ہم راشد مناز کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی دیکھیے کہ وہ جذبہ
کہیں اور نہیں ملے گا. دیکھیے بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اسلحے میں آج ہم JF-17 تھنڈر خود بنا رہے ہیں, نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ دنیا میں بھیج رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسلامی ممالک میں چند ایک اس طرح سے ہوں گے, پوری دنیا میں چند ممالک ہیں کہ جو اتنی صلاحیت رکھتے ہیں اور اتنے مشکل حالات کے باوجود. اور اس کے اوپر یہ کہ جو ہماری ٹریننگ ہمیں نظر آتی ہے, جو جذبہ نظر آتا ہے, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ اسلحے میں تو چلے کہہ دیں گے کہ جناب فلاں ملک بھی ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے, لیکن جو جذبہ ہے وطن سے محبت کا, اس پر قربان ہونے کا, وہ کہیں نہیں. اور اس کے ساتھ ٹریننگ آپ دیکھیے, جب بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ ٹریننگ ہوتی ہے, تو پاکستانی پائلٹس جو ہیں سب کے, تو یہ مسلسل ایک پریپیئرڈنس کا جو عمل ہے, جو 1965 میں جذبہ نظر آیا فورسز میں, وہ جذبہ آج بھی مجھے اسی طرح ہی نظر آتا ہے. بالکل. اور جہاں آپ ٹریننگ کی بات کریں, پاکستان کی اکیڈمی میں نہ صرف پاکستانی پائلٹس ہوتے ہی ہیں سالہ سال سے, بلکہ باہر کے کچھ پائلٹس ہیں. ہم ہر بار دیکھتے ہیں جب پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں, اور ٹریننگ لینے کے بعد وہ اس بات پہ فخر ہوتا ہے کہ اتنی زبردست قسم کی جو اب اصغر خان اکیڈمی رسال پور کہلاتی ہے اسامہ, وہاں پر وہ ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح پاکستان نیول اکیڈمی میں باہر کے جو کیڈیٹس ہیں وہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں. PNA میں کاکول میں, وہاں PMA کاکول کے اندر وہاں ٹریننگ ان کی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان میں جہاں ٹریننگ زبردست ہے, وہاں جذبے کی جو بات کرتے ہیں, بات جہاں پر عددی برتری ہوتی ہے, ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اس میں جو چیز حاوی ہو جاتی ہے وہ جذبہ ہے, اور وہ جذبہ پاکستانی افواج کے ہر سیگمنٹ میں ہمیں وہ نظر آتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.